میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کریم نے اپنے حبیب کو مرتبہ اتنا عطا فرمایا کہ ہم تو حضور کی تعریف کر کے حضور کا مرتبہ نہیں بلند کرتے، ہم اپنا مرتبہ بلند کرتے ہیں۔ حضور کو تو قرآن نے جگہ جگہ بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ امام اہل سنت احمد رضا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، میں یہاں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، بول بالا ذکر اونچا تیرا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے۔ مولا تیرے ماننے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، رات دن تیری بارگاہ میں سجود کرنے والے ہیں، تیرے پہ ایمان لانے والے، مولا ملے گا کیا ہمیں؟ تو ہر انسان چاہتا ہے نا میں نیکی کروں تو اس کو اجر ملے، قربانی کروں تو اجر ملے، نماز پڑھوں تو اجر ملے، میلاد مناؤں تو اجر ملے، میلاد کھاؤں تو اجر ملے، میلاد میں جاؤں تو اجر ملے۔ تو مولا جب تیرے پہ ایمان بھی ہم لے آئے تو پھر ہمیں جو اجر و ثواب ملے گا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملے گا یا زیادہ ملے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ فرمایا جب تم میرے ماننے والے ہو جاؤ گے اور اچھے کام بھی کرو گے تو تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں بے اجر و حساب ثواب عطا کروں گا۔ بے شک اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھیں تو 10 کا ثواب، جماعت کے پڑھے تو 27 کا ثواب ہے نا، لیکن فرمایا کہ جب میرے بندے میرے مصطفیٰ کے میلاد میں آتے ہیں اور ذکر اللہ کا کرتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہم ذکر اللہ کا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حضور کی ثناخوانی ہوتی ہے، اور اس میں مختلف لوگ اچھے بھی، نیک بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، سب مل کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے اجر و ثواب عطا۔ اور یہ صحابہ کرام کا بھی مشن، اپنا اپنا مشن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے اور آقا فرماتے ذو النورین، 2 نوروں والا، ان کی وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنا چہرہ اٹھایا، فرمایا عثمان کیسے آئے ہو؟ فرمایا میرے آقا اے حبیب خدا، آج عثمان چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، میں آپ کی دعوت کروں۔ اور یہ دعوت ہر انسان کے اپنے اپنے محبت کی ہوتی ہے، اپنی اپنی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ رضا صاحب تشریف رکھیں۔ تو حضرت عثمان غنی جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی، آپ کا عاشق، آپ کا غلام چاہتا ہے کہ آج دعوت آپ کی میرے گھر پہ، جیسے ہم میلاد مناتے ہیں نا، فخر الصلوات نے میلاد شریف کا پروگرام بنایا، آپ کو دعوت دی، گھر گھر چرچے کیے کہ آؤ سب مل کر میلاد مصطفیٰ منائیں گے، حبیب خدا کا ذکر کریں گے، تو ہم سب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا اور آنا آپ کا قبول منظور فرمائے۔ تو حضرت عثمان نے عرض کیا کہ حضور آج شام کو آپ آئیں، اور جب عاشق کوئی کام کرتا ہے نا تو اپنے دل کے اندر کوئی نیت ضرور رکھتا ہے تاکہ اس کا مجھے صلہ ملے، اجر ملے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر عاشق کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جب شام ہوئی نا، دعوت کا ٹائم ہوا نا، حضرت عثمان غنی خود حضور کے پاس تشریف لے گئے اور حضور کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابھی کیا کرتے ہیں؟ چلتے چلتے حضرت عثمان غنی کبھی حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں اور کبھی قدموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو حضور نے دیکھا یہ عثمان کیا کر رہے ہیں، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی میری قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے غلام نے آج نیت کی ہے کہ جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر جائیں گے اتنے غلام میں آزاد کروں گا، اتنے
غلام میں آزاد کروں گا. میری توفیق ہوتی ہے تو میں دیکھ دیتا ہوں, نہیں ہوتی تو میں حصہ ڈال دیتا ہوں, نہیں ہوتا تو میں نعت پڑھ لیتا ہوں, توفیق ہوتی ہے تو میں کچھ بیان کر لیتا ہوں. ہر عاشق کا ایک اپنا امتیاز ہوتا ہے. تو جب آپ نے فرمایا عثمان آپ بار بار میرے قدموں کی طرف کیا دیکھتے ہو, تو آپ نے فرمایا آج میں نے نیت کی ہے کہ جتنے قدم آپ مسجد سے چل کر یا گھر سے چل کر میرے غریب خانے پر آئیں گے, جتنے قدم آپ چل کر آئیں گے اتنے غلاموں کو میں آزاد کروں گا. تو فرمایا کہ 1000 قدم بنے تھے اور آپ نے 1000 غلاموں کو آزاد کر دیا حضور کی دعوت کی خوشی میں. تو بعد میں جب اس میں حضرت علی اور دوسرے صحابہ بھی موجود تھے, حضرت علی نے دیکھا بھائی عثمان تو بھائی تو آج میرے سے سبقت لے گیا ہے. اور یہاں میں مسئلہ بھی بیان کرتا جو رشک کرنا اور بات ہے, حسد کرنا اور بات ہے. رشک کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور حسد سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے. یہ بہت بری بیماری ہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا نا, تو جس طرح وقت آپ گئے تھے تو آپ کا چہرہ شاش بشاش تھا نا, اس طرح نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج آپ تو دعوت کھانے گئے تھے تو آپ کے وہ چہرے پہ آثار نظر نہیں آ رہے. فرمایا ہے میری زوجہ آج میرے بھائی عثمان نے کمال کیا ہے. یا سرتاج کیا کیا ہے؟ فرمایا اس نے حضور کے ایک ایک قدم کے صدقے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا. میں بھی کہتا ہوں فاطمہ اگر خدا نے مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی حضور کی ایسی دعوت کرتا, ایسی دعوت کرتا. تو حضور کی صاحبزادی تھی نا, عرض کیا یا سرتاج آپ گھبراتے کیوں ہیں, کل شام کی دعوت حضور کی کیجئے. فرمایا فاطمہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, فاقے چل رہے ہیں. فرمایا فاطمہ نے فرمایا علی اس کو چھوڑ دے, خدا جانے خدا کا حبیب جانے, آپ دعوت دیں ہیں, آپ دعوت دیں. حضرت علی بڑے خوش ہوئے, جا کے حضور کو دعوت دی. حضور نے دعوت قبول فرما لی, آگے دعوت لگ گئی, دسترخوان لگ گیا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی مال پہ زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے, عشق پہ اعتماد کرنا چاہیے, اللہ کی ذات پہ اعتماد. سبب وہ بنائے گا, نیت آپ کریں, انما الاعمال بالنیات, عمل آپ کریں, نیت پختہ آپ کریں, اللہ اس کے اندر برکتیں ڈالتا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصلی بچھایا, مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کی, نفل پڑھ کے فرمایا مولا تیرے حبیب کی ہم نے دعوت کی ہے, مولا تو جانے تیرا کام, میرا کام تھا میں دعوت دیتی, دعوت میں نے دے دی ہے, ابھی دعوت کو پورا کرنا, مولا تیرا کام ہے. صحابہ آگے, دسترخوان لگ گیا, حضور تشریف لے آئے. حضرت فاطمہ نے خالی دیچکی کو چولہے پہ چڑھایا, چولہے پہ چڑھا کے پھر مصلی بچھایا, بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل شکرانے کے پھر ادا کیے. جب کیے نا تو بسم اللہ کر کے اس ہانڈی سے تشلے کو اٹھایا, ہانڈی پکی ہوئی ہے بنا کر ڈالا. فرمایا علی آؤ حضور کی خدمت میں بھی کھانا پیش کرو اور صحابہ کی خدمت میں بھی کھانا پیش کرو. ابھی کھانا صحابہ کھا رہے ہیں, کھانا بڑا مزیدار ہے, بڑا ٹیسٹی ہے, تو سب غلام حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضور کھانا بڑا لذیذ ہے, کھانا بڑا پیارا ہے. میرے اور آپ کے آقا مسکرائے. فرمایا صحابیوں کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کھانا بڑا پیارا ہے. فرمایا پتہ ہے یہ کھانا کس نے بنایا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے. فرمایا ہے میرے ساتھیوں یہ کھانا جنت سے لایا گیا, یہ کھانا جنت سے لایا گیا ہے. جب کھانا مکمل ہو گیا تو حضرت مولا علی مشکل صاحب کی دوسری بات یاد آ گئی کہ عثمان نے حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے کرتی ہیں, مولا عثمان نے تیرے حبیب کے ایک ایک قدم پہ غلام آزاد کیا, میں مسکین ہوں, مولا آج اس کا بھی تو سبب پیدا فرما. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور سلام کیا حضور کی بارگاہ میں, اور فرمایا آپ کی بیٹی نے جو دعا کی تھی اللہ نے جہنم سے 1000 انسانوں کو جنت میں عطا فرما, جنت عطا فرما. تو عرض کرنا انسان جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس جمع ہو, بلکہ
نیت وہ کرے سبب اللہ کی ذات کرنے والی ہوتی ہے. اور میرے دوستوں میلاد کی محفل ہے, میں بھی 2-4 شعروں کے ساتھ حاضر ہو کے پھر آگے بات کرتا ہوں. یہ میلاد کی محفل کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں رحمت کے نظارے ہیں, رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں, بخشش کے اشارے. ہم بخشش کے لیے آئے نا, یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری اولاد کو نیک کر دے, ہماری اولاد کو کامیاب کر دے, یونیورسٹیوں میں کامیاب کر دے, دین میں کامیاب کر دے. تو فرمایا جب اللہ کے رسول کا تم ذکر کرو گے تو یہ دین اور دنیا کی بہاریں تمہیں نصیب ہوں گی. اور جب خاص کر کے سادات کی محفل میں بیٹھو گے تو پھر تو نور علی نور محفل ہو جاتی ہے. جس محفل میں ایک سادات آ جائے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. اور فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اہل بیت کی قدر کرو اور آل جو ہے اس کی بھی قدر کرو. گو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جہاں جہاں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. فرمایا تو بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں. فرمایا یہ جب سرکار کی محفل ہم سجاتے ہیں تو کیوں سجاتے ہیں؟ بعض لوگ کرتے ہیں سوال, ادھر نہیں جاتے, ہم جانا چاہیے بھی نہیں. ہمیں چاہے ہم اپنی محبت کا اظہار کریں, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, جن کو لگے فابے, جن کو نہ لگے پرے جا بھی سڑے کو تیرا کیا کام. فرمایا سرکار کو یہ محفل کیوں نہ لگے پیاری, سرکار کو یہ محفل کیوں نہ لگے پیاری, سرکار کے پیارے ہیں میلاد کی محفل میں. جتنے جو میلاد منانے والے ہیں یہ تو حضور کے پیارے ہیں اور یہ میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور بھی اس میلاد میں تشریف لاتے ہیں. تو فرمایا سرکار کے پیارے ہیں میلاد کی محفل میں. فرماتا ہے عقل کے دیوانوں, وہ دوسروں کی طرف اشارہ شاعر کر رہا ہے عقل کے دیوانوں کیوں ہم سے الجھتے ہو, ہے عقل کے دیوانوں کیوں ہم سے الجھتے ہو, ہم عشق کے مارے ہیں میلاد کی محفل میں, ہم عشق کے مارے ہیں میلاد کی محفل میں. رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں, بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں. آگے فرماتا ہے میلاد کی محفل میں ہم, میلاد کی محفل میں ہم اس لیے جاتے ہیں سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں. رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں, بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں. تو اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعوت کرتے ہیں, آپ نے مشہور سنا ہوگا. اور یہ باتیں محبت کی ہوتی ہیں, حضور کے ذکر خیر کرنا, حضور کی باتیں سننا. اور میں نے بتایا کہ اس میں نیت کا عمل بہت ضروری ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے, سارے کام نور علی نور. اگر نیت ٹھیک نہیں, مثلا بندہ خیر جاسنا 2-4 گھنٹے بالی چھوڑ سن, وہ پھر وہ سارا ثواب جو ہے نا اللہ نہ کرے ضائع. میں یہ نہیں کہتا آپ کا ثواب ضائع ہو جائے, لیکن وہ پھر نیت جڑی گڑبڑ ہو جائے. اصل بھی خیال ہے انشاءاللہ, کیونکہ ایسے پتہ کافی ساتھی بیمار, میرے اپنے برادر صاحب زیادہ جمیل صاحب, ان کو ٹانگوں کی سخت تکلیف, وہ پیچھے بیٹھے, ہم انشاءاللہ آپ کا خیال کریں گے. تو لیکن آپ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی. آگے پیسن آگے نعرہ تکبیر جگاؤ جی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. معزز سامعین, پیر سید جہاں زیب صاحب آستانہ عالیہ موڑا شریف تشریف لے آئے ہیں, وہ نماز ادا کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
بہت خوبصورتی سے فیاض صاحب پیر فیض جانزیب بادشاہ پیر جہانزیب بادشاہ نعرہ صاحب تشریف لے آئے تکبیر، ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تشریف رکھیں تشریف رکھیں پیر جہانزیب صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ سب حضرات تشریف رکھیے۔ اب علامہ رمضان رضا صاحب مختصر سے وقت کے لیے خطاب فرمائیں گے، جناب علامہ رمضان رضا صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ. پہنچے بلندیوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ربائی شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کی، جو حضور کی نعت بھی ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منقبت بھی ہے. صلاۃ والسلام حضور پر اور آل رسول پر. فرماتے ہیں اس کا ترجمہ، پہنچے بلندیوں پر وہ اوج کمال پر، غائب اندھیر ان کے نمود جمال پر، ہے حسن اکثریز سب آقا کے خصال پر، ان پر درود بھیجیے اور ان کی آل پر. صلو علیہ مل کر صلو علیہ آلہ صلو علیہ وآلہ. حضرات پیران اعظام، بالخصوص آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی محترم مقام سادات اعظام حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید دلیر بادشاہ دامت برکات ملالیہ اور صاحبزادہ حضور قبلہ وقار شاہ صاحب، اور پھر خاص طور پر ابھی ماشاءاللہ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چاند لگانے کے لیے دربار عالیہ موڑا شریف کے صاحبزادہ والا شان حضرت العلام پیر طریقت رہبر شریعت پیر جہانزیب قاسمی سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف ماشاءاللہ جلوہ فروز ہوئے. اور قبل ازیں آپ دربار عالیہ ڈانگری شریف رحمانیہ کے صاحبزادہ حضرت علامہ پیر نجیب الرحمن فیض پوری کا بڑا خوبصورت بیان سن رہے تھے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو اسٹیج سیکریٹری راجہ صاحب
میڈیا کے دنیا کے ماشاءاللہ بڑا معروف نام ہے، ریڈیو پر بھی ان کے ساتھ مختلف جو ریڈیو اسلامی حوالے سے ریڈیو میلاد، ریڈیو محرم اور دیگر ماشاءاللہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، تو الحمدللہ اللہ پاک ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور آپ بالخصوص جن کو پیر صاحب قبلہ نے بلایا ہوا ہے آج کی بابرکت محفل میں، تو مجھے بھی حضرت نے یاد کیا کہ ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، تو مجھے دونوں صاحبزادگان نے حکم دیا کہ میں نے بھی آج کی محفل میں حاضر ہونا ہے، تو میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، سب کے نام، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی، سب جو آپ آئے ہوئے ہیں پیر صاحب تو ذریعہ بنے ہیں، لیکن اصل سرکار کا بلاوا ہے اور آل رسول کے ذریعے بلاوا ہے۔ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے محبت کا نام ایمان ہے، جن کی پیروی اسلام ہے، جن کی سیرت و خصلت قرآن ہے، اور جن کی بدعت و سرائی، بدعت اور نعت خود خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے، اور ساری کائنات جن کی نعت کے ترانے پڑھتی ہے، آج اسی نور مجسم رحمت عالم نیر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ سورہ توبہ کی آخری ہے، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان شیخ تفسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میلاد شریف ہے، کیونکہ میلاد عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ جب حضور آئے، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے، تو قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ بھی یہی ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ پس تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے جو تمہیں میں سے ہیں جی۔ اور اس تشریف آوری کی پھر آگے آپ نے اپنی نعت میں بھی کس طریقے سے اس کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نصیب چمکیں ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، یہ سب ہم فرشی ہیں نا زمین والے، تو حکیم المت فرماتے ہیں کہ نصیب چمکیں ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر آج آپ تو ایسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہیں کہ جس میں آل رسول کا بھی فیضان ہے، دربار علیہ موڑا شریف، ڈانگری شریف کا بھی فیضان ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے جی۔ تو کیا آپ فرماتے ہیں کہ شب ولادت میں سب مسلمان، ماہ ولادت میں سب مسلمان، نہ کیوں کریں جان مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ
عرش کے چاند آ رہے ہیں. اور پھر یہ محفل میلاد کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ پاک ہر چیز کو عطا فرمانے والا اللہ ہے، اور آگے ہر نعمت کو